ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف ہے۔ یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے، اتنا ایک جزیرہ ہوگا، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت۔ تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری، یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا، اور ان کو 3000 کا لشکر، 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے، بدیل بن طوفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے، اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر، اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے، اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار، اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف، حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے، ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا، جتنا باقی سامان تھا،
اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی. اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی. اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کا گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں نے زور لگا لیا. حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی. وہ اتنی بڑی تھی، اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے. تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا. تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا. 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے، گنبد پہ نہیں لگتے تھے. تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے. تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر کے. اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا. تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا. تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے. یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں. 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ. ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے. لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے. راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا بادشاہ، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ. سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا. باقی ہند الگ علاقہ تھا. راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا. راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی. تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو. نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی. تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی. تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے سے. قصہ ہی ختم. میں نے کہا بے غیرت مجھے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی. تو وزیر چپ ہو گیا. اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی، مٹی کی تہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع. تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے. تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگواؤ. تو میں نے چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران پریشان. اگلا دن کا پھر چکر لگاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے. اگلا دن پھر چکر لگاؤ، پھر تھوڑے ہو گئے، پھر 5 دن اور تھوڑے ہو گئے، 5 دن اور 6 دن اور 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا. تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آ گیا. کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی. وہ کیسے؟ تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اسے شادی کر لے. اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائی. تو اس کم بخت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی. حالانکہ ہندو بھی بڑے غیور، بڑے غیرت والے، یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے، بہت غیور لوگ ہوتے تھے. یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا. تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی. جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ داہر
سندھ بمبئی دیبالپور تک کا حکمران تھا۔ تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو فاسق اور صفاق کا خط سنا، حجاج کا خط ہے، یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ داہر کے لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر۔ تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی، اور تم 12,000 ہو، لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے دریا پار کیا، اور روہڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈارات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں 90 میں داخل ہوا، 92 میں 2 برس کے بعد ملتان پہنچا، اور اس کے حسن سلوک سے لوگ ہندوؤں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ یہ اس طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر جا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا
اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا 1 قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبر گیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے دوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے۔ سو جائیں گے روتے روتے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا،
پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا. وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا. تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں. فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پالے گی. پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے. اٹھ کے چل دیے. بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے. تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی. چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی. پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا. ہے نماز میں خنجر لگا. نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا. یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے. بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا. عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا. جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں. انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں. انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا. اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا. عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں. کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا. امام حسن بھی ساتھ تھے. کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے. میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو. جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا. چلے یہ کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو. تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر،
वलिउम्मिक इल्लम यगफिर लक रब्बुक, उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। ये कहते 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 जान दे दी। 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम को जिंदा करने वाला, इन हालत नमाज में जख्म खा के गिरने वाला, मतलूब मुस्तफा, वजीर मुस्तफा, जन्नत की खुशखबरियां लेकर फिर मौत पर यूं कह रहा हो, अल्लाह तूने माफ ना किया तो मेरा क्या बनेगा। क्या बेतलबी है। उनके बेटे खिलाफत के अहल, उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से दोनों के नाम काट दिए का ये 6 हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी था, जिसको चाहो खलीफा बना दो, जिसको चाहो हुकूमत दे दो, ना मेरे बेटे को मिलेगी ना सईद बिन ज़ैद को मिलेगी। किसी ने कहा शोशा छोड़ा, आपका बेटा भी तो बहुत काबिल है, उसी को बना दें, तो उसे तो तलाक देना नहीं आता, हुकूमत कहां से चलाएगा। एक वाकया की तरफ इशारा किया है, इसके पीछे को वाकया है जिसको उन्होंने याद करके फरमाया, वो तो तलाक देना नहीं जानता, वो हुकूमत क्या चलाएगा। हालांकि बड़े सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर का मकाम है। हाय जनाजा सुहैब रूमी ने पढ़ाया, दरवाजे के सामने लाके रख दिया गया, सब लोग जनाजे के साथ खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर अकेले आगे गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी चादर को उठाया और रोते हुए बाहर निकल गई। फिर लोग अंदर दाखिल हुए, कब्र खोदी गई। कब्र खोदते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कब्र के खोदने में शरीक थे। तो कहते मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रो रहे थे और फरमा रहे थे मुझे पता था तू यहीं आएगा, यहां तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। कि मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने अल्लाह के नबी से ये बात का तकरार सुना, मैं अबू बकर और उमर, इसका इतना तकरार सुना है मैंने कि मुझे यकीन था यहीं आएगा, तो और कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों गफलत से बाहर आ जाएं, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। इन लोगों को सामने रख के जिंदगी गुजारो जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, कलमा हक को बुलंद किया, खैर के जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने, और दुनिया में मरने के बाद भी उनके तस्करे हिदायत का सामान बने, उनके तस्करे रोशनी का मीनार बने। इनके पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ मत दौड़ो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है, और तुम्हें पुकार के कहता है मगरिब की तरफ ना आना, इधर अंधेरा है, मैं यहां गुम हो गया, तुम कौन सा सुराग ढूंढने आए।